آج ہم ایک بہت ہی خاص شہرہ آفاق ناول پر بات کر رہے ہیں، میگوئل ڈی سروانٹس کا ڈان کیوہوتے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے، ڈان کیوہوتے ایک مثالی نائٹ کی کہانی کے اقتباسات ان کی روشنی میں اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل، یہ واقعی ادب میں ایک سنگ میل ہے، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ کیوں 2 حصوں میں شائع ہوا، پہلا 1605 میں، دوسرا 1615 میں۔ اکثر لوگ اسے پہلا ماڈرن ناول بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کہانی، اس کے جو اہم موضوعات ہیں اور یہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے، اس پر بات کریں۔ بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی ہے الونسو کے خونوں کی، ٹھیک؟ ایک ہسپانوی شریف آدمی جی، جو نائٹس کی کہانیاں، وہ بہادری کے رومانوی قصے وہ اتنے پڑھتا ہے کہ بس حقیقت اور افسانے میں فرق ہی بھول جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے خود ایک نائٹ بننا چاہیے، وہ خود کو ایک نائٹ سمجھنے لگتا ہے۔ تو وہ اپنا نام بدل لیتا ہے، ڈان کیوتھے رکھ لیتا ہے اور پھر نکل پڑتا ہے۔ جی، اپنا ایک پرانا سا گھوڑا ہے روسیننتے، اسے تیار کرتا ہے، ایک خیالی محبوبہ بھی سوچ لیتا ہے، ڈلسینیا ڈیل ٹوبوسو۔ اور اس کا مشن ہے نائٹ ہوڈ، یعنی وہ جو پرانی بہادری کی روایات تھی انہیں زندہ کرنا، بے بسوں کی مدد، برائی کا خاتمہ، یہ سب۔ اور اس سفر میں وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ سانچو پانزا کو اپنا سائیں یا اسکوائر بنا لیتا ہے، ایک سیدھا سادہ کسان۔ ہاں، اور اسے لالچ دیتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوئے تو اسے ایک جزیرے کا گورنر بنا دے گا۔ یہیں سے وہ دلچسپ جوڑی بنتی ہے نا، ڈان کیہوتے اور سانچو پانزا۔ بالکل۔ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈان کیہوتے تو آئیڈیلز اور وہم کی دنیا میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ویسی ہونی چاہیے جیسی کتابوں میں لکھی ہے۔ جبکہ سانچو وہ تو بالکل عملی آدمی ہے، زمینی حقیقت سے جڑا ہوا، اسے تو بس اپنے فائدے، یعنی وہ گورنری کی پڑی ہے۔ جی، اور ان کا یہ تعلق، یہ تضاد آئیڈیالزم اور عملیت پسندی کے ٹکراؤ کو بہت خوبصورتی سے دکھاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ان میں ایک تعلق بھی بنتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور ان کی مہم جوئی کی سب سے مشہور مثال وہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، پون چکیاں۔ ہاں، وہ ونڈ ملز والا سین کلاسک ہے، وہ انہیں خوفناک دیو سمجھتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور سانچو بیچارہ اسے روکتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو صرف پون چکیاں ہیں۔ بالکل، یہ منظر جو ہے نا، یہ حقیقت اور وہم کا جو مرکزی خیال ہے ناول کا، اس کی بہترین مثال ہے، اور اسی سے وہ محاورہ نکلا، ٹلٹنگ ایٹ ونڈ ملز۔ یعنی بیکار کی لڑائی لڑنا، خیالی دشمنوں سے بھڑنا، آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ ناول صرف وہم اور حقیقت کی کہانی نہیں، اس میں گہرائی بہت ہے۔ ہاں، جیسے آپ نے کہا، آئیڈیالزم بمقابلہ